أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما بنعمت ربک فحدث. صدق اللہ مولانا العظیم. کہ سرکار کے میلاد پاک کے ذریعے سے کتنی اصلاحات ہوئی ہیں. جو نبی کے یا رسول کے آنے کا منشا ہوتا ہے وہ یزکیکم، وہ تمہیں پاک کرتا ہے. یعلمکم الکتاب، تمہیں کتاب سکھاتا ہے، حکمت سکھاتا ہے. ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، وہ سب چیزیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے. یہ نبی کے بارے میں قرآن کا مینیفیسٹو ہے. یہ منشور ہے، نبی ان مقاصد کے لیے وہ آتا ہے. تو اس میں دیکھنا ہی ہوگا کہ نبی پاک علیہ السلام نے پوری زندگی میں جو کچھ کیا ہے اس کا حاصل کیا ہے، اور میلاد پاک کے موقع پر جو کچھ رونما ہوا ہے اس کا حاصل کیا ہے. چونکہ نبی کریم علیہ السلام او بسم اللہ کیا حال ہے خیری. نبی پاک علیہ السلام کا جو دائرہ نبوت و رسالت ہوگا وہی ان کا دائرہ اصلاح ہوگا. اصلاح کہاں کہاں تک وہ کریں گے؟ جہاں تک ان کی جورسڈکشن ہوگی. اس کا فیصلہ قرآن سے پوچھ لیتے ہیں. قرآن کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین. ساری تعریفیں اس خدا کی ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے میرے محبوب، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر اس لیے کہ عالمین پر رحمت فرمائیں. رحمتن میں یہ جو نصب ہے نا، زبریں دو یہ بتاتی ہیں کہ یہ مفعول ہے، کسی طرح کا منصوب ہے. اس کی تعویلیں دو ہو سکتے ہیں. یہ حال ہے، اس حالت میں آپ کو بھیجا کہ آپ عالمین کے لیے رحمت ہیں، یا یہ مفعول لہو ہے جس کو کازل آبجیکٹ انگریزی میں کہتے ہیں. کازل آبجیکٹ یعنی مفعول ہے، اس پر فعل واقع ہوا ہے لیکن یہ واقع ہونے کی وجہ بتاتا ہے یہ کیوں ہوا. بھیجا کس لیے ہے؟ یہ لیے کا ترجمہ ہے. اس کو کہیں گے مفعول لہو، انگریزی میں کازل آبجیکٹ اس کو کہتے ہیں. 5 قسم کے مفعول ہیں، ان میں سے ایک ہے کازل آبجیکٹ. وجہ بیان کرتا ہے ہم نے کیوں آپ کو بھیجا ہے. اس لیے بھیجا ہے تاکہ عالمین پر رحمت کریں. حاصل ان دونوں آیتوں کا یہ ہوگا کہ ہم نے اپنے دامن ربوبیت کے ساتھ تیرے دامن رحمت کو وابستہ کر کے کائنات میں پھیلا دیا ہے کہ جہاں تک میری ربوبیت کا دامن جائے وہاں تک تیری رحمت کا دامن بھی جائے. کائنات کے اندر تو رحمت ہو کر حاضر ناظر رہے اور میں رب ہو کر حاضر ناظر رہوں. حاضری اور ناظری میری اور تیری مسلمہ ہے لیکن فرق موجودگی کا ہے. تیری موجودگی رحمت بن کے ہے، میری موجودگی رب بن کے ہے، لیکن دائرے کو چیلنج نہیں کر سکتے. دائرہ وہی رہے گا. جو میری ربوبیت کی جورسڈکشن ہے وہ تیری رحمت کی جورسڈکشن ہے. حدود کار، حدود اختیارات کون سے ہوں گے؟ جہاں رب رب کہلائے گا وہاں مدینے والی سرکار رحمت کہلائے گی. جہاں انسانیت اور کائنات کا ہر فرد پلے گا تو اس کو رب ماننا پڑے گا کہ رب مجھے پالتا ہے. اگر اس کو ذہن رسا اللہ نے دیا تو اس کو یہ بھی ماننا پڑے گا
کہ وہ رب کا جو فیضان ہے وہ وایا مدینہ شریف آ رہا ہے۔ تو اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ کسی نبی یا کسی رسول کو کسی بھی قوم، قبیلے، علاقے، صوبے یا کسی بر اعظم کی طرف بھیجا تو ایک نبی یا ایک سے زیادہ نبیوں کو یک وقت بھیجا، لیکن ایک وقت میں 2 رسول نہیں ہوتے رہے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے، رسول ایک ہی ہوتا ہے اپنے وقت میں زمین پر، نبی ہزاروں کی تعداد میں ہو سکتے ہیں۔ جیسے یہودیوں نے کوئی 17,000 انبیاء علیہ السلام کو زور اور اثر کے درمیان شہید کیا تھا، وہ ہزاروں کی تعداد میں یہ تھے یا صرف 70 کی تعداد میں تھے، بہرحال ایک سے زیادہ تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی ایک وقت میں کئی کی تعداد میں آ سکتے ہیں، لیکن رسول زمین پر جب آئے تو ایک ہی ہوتا ہے، مگر وہ اپنی اپنی جورسڈکشن ہوتی ہے، سارے نبیوں کو وہ رہنمائی فراہم کرتا ہے، لیکن جس طرح کے ساری کائنات میں، ساری دنیا میں رسول ایک ہوتا ہے جو باقی رسولوں کو فیڈ کرتا ہے، معلومات فراہم کرتا ہے، اسی طرح محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک عرش اعلیٰ سے لے کر تحت الثری تک جتنی مخلوق ہے سب کے ایک ہی رسول بن کر کے آئے ہیں۔ عالمین کا یہ مطلب ذات باری بیچ میں سے خارج ہے، ذات باری کو نکال کے ہر فرد موجود، ہر فرد کائنات سرکار کی چادر رحمت کے نیچے کھڑا ہے، تو وہ ساری کائنات کا رسول ایک ہے۔ اور وہ جتنے بھی مرسلین گزرے ہیں وہ باقی سارے نبیوں سے وہ سپیریئر تھے، جتنے سارے سپیریئر ہیں ان سب سے سپیریئر حضور کی ذات ہے۔ جس وقت حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی اس وقت میلاد شریف نے ایک منظر پیش کیا، وہ کیا ہے؟ جب بت گرے ہوں گے تو پوری دنیا کے بادشاہ مل کے وہاں کے بتوں کو گرا نہیں سکے، سرکار دواروں سامنے قدم رکھا، بت دھڑام دھڑام سے گرے۔ اتنی بڑی اصلاح اگر کوئی اور ہوتا ان بتوں کو کعبہ شریف سے نکالتا تو پورا عرب حرکت میں آتا کہ نہ آتا، کیونکہ یہ شرک جو ہے یہ حجاز کا اجماعی مذہب تھا، اس میں کسی کو اختلاف نہیں تھا۔ اگر کوئی کا دکا بندہ اس کے خلاف تھا اس کی کوئی آواز نہیں تھی، وہ صرف اکیلی رائے رکھتا تھا۔ چند بندے ایسے تھے جو بتوں کو سجدہ نہیں کرتے تھے، ان میں سے ایک حضرت عبداللہ بن مسعود تھے، ایک مولا مرتضی شیر خدا تھے، اور ایک ورقہ بن نوفل تھے، ایک حضرت عبداللہ بن مسعود تھے، جنہوں نے کبھی کسی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا، لیکن ان کی حیثیت ملک اور قوم کے اندر ایسی نہیں تھی کہ ان کو اختلافی جماعت تسلیم کیا جائے، یہ ان کا اجماعی مذہب تھا۔ تو اس کے مقابلے کے لیے اگر کوئی نکلتا، آرمی کتنی موبلائز کرنا پڑتی، تنخواہیں کتنی دینا پڑتی، اس آدمی کا دائرہ اثر کیسا مضبوط ہونا چاہیے تھا، بندے کتنے ہونے چاہیے تھے، پورا حجاز اس کے خلاف ہوتا تو اکیلا آدمی اگر آرمی بھرتی بھی کر لیتا کس طرح نکالتا۔ میلاد مصطفیٰ پر قربان جائیے کہ کوئی تلوار نہیں اٹھی، کوئی تیر نہیں پھینکے گئے، کوئی قتل کا حادثہ نہیں پیش آیا، صرف سرکار نے زمین پر قدم رکھا، اس کرنٹ سے کعبہ شریف کے بت گرے ایک، اور کل روئے زمین کے بت خانوں کے بت گرے 2۔ صاحب فتح القدیر علامہ شوکانی یہ تمام غیر مقلدوں کا پیر ہے، استاد ہے، لیکن خود اپنے مذہبی طور پر یہ زیدی شیعہ ہے۔ التفسیر والمفسرون محمد حسین صاحبی نے لکھی ہے، جس نے 1400 برس میں جو کچھ قرآن پر کام ہوا ہے اس پر اس نے تبصرہ کیا، اور یہ بتایا ہے کہ قرآنک ورک جو ہے وہ سارے کا سارا میرے مطالعے سے گزرا ہے، اور ہر ایک تفسیر پر اس نے تبصرہ لکھا جو تفسیر کے درجے کی ہے۔
جو تفسیر کے درجے کو نہیں پہنچتے اس نے اس کو ٹچ نہیں کیا. اور وہ بتاتا ہے کہ یہ تفسیر فضل القدیر، اس کے اندر ایک امتیازی خصوصیت ہے. وہ کیا کہ پورے قرآن مجید میں اس میں تفسیر کا جو اہتمام کیا وہ کیا ہے؟ ایک ہے تفسیر بالمعقول اور ایک ہے تفسیر بالمعصور. ایک اسلامک نارمیٹیو سائنسز، اسلام کے معیاری علوم قرآن کے ٹیکسٹ پر استعمال کر کے اس سے کنکلوژن لیا ہے، اس کو کہتے ہیں تفسیر بالمعقول. صرف اس میں استعمال ہوئی ہے، نحو اس میں استعمال ہوا ہے، اصول تفسیر استعمال ہوئی، اصول فقہ استعمال ہوا ہے، اور اسی طریقے سے اصول تفسیر استعمال ہوا ہے، منطق استعمال ہوئی ہے، فلسفہ استعمال ہوا ہے، بلاغت استعمال ہوئی ہے، بدیع بیان استعمال ہوا ہے، بیان 14 علوم جو ہے ان کو کہتے ہیں معیاری علوم. انگریزی میں ان کو کہنا چاہیے اسلامک نارمیٹیو سائنسز. نارما کہتے ہیں معیار کو، نارمیٹیو جو معیار بنانے والے علوم ہیں وہ استعمال کیے ہیں. اس سے جو نتیجہ اخذ کیا اس کا نام ہے تفسیر بالمعصور، تفسیر بالمعقول. اور ایک یہ ہے کہ جس طرح سرکار کی زبان سے قرآن سنا گیا اسی طریقے سے اس کی تفسیر سرکار کی زبان مبارک سے سنی گئی. ان دونوں قسموں کی تفسیر کا اہتمام اس نے کیا شوکانی نے، اور مدینہ طیبہ یونیورسٹی میں لگی ہوئی ہے. تفسیر جب زیدی شیعہ کی ہے، وہابیوں کو کس طرح موافق آ گئی ہے. معلومہ بدعقیدہ لوگ سب کا مذہب ایک ہی ہے. اس تفسیر کی بڑی حیثیت ہے تمام منکروں کے نزدیک، میرے پاس موجود ہے. اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ صرف حضور کے زمانے میں نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت بھی کل روئے زمین کے بت گرے تھے. اگر ان کی ولادت سے بھی کل روئے زمین کے بت گرے تھے، سرکار کی ولادت پاک کے وقت بھی کل روئے زمین کے بت گرے تھے، پھر مابعد امتیاز کیا رہا؟ سرکار کی ڈسٹنکشن کس طرح قائم رہی؟ کہا کہ کل روئے زمین کے صرف بت گرے تھے لیکن باقی عبادت گاہوں پر کچھ اثر نہیں پڑا تھا. کہا محبوبی کبریا کا میلاد ایسا ہے جس سے کل روئے زمین کے بت بھی گرے ہیں، جتنے آتش کدے تھے وہ بھی ٹھنڈے ہوئے ہیں. مثلا ایران کا وہ آتش کدہ جو 1000 برس تک لگاتار گرم رہا، کبھی ٹھنڈا نہیں ہوا، وہ بھی اس تاریخ ٹھنڈا ہو گیا. اس میں ایک اشارہ ہے اس طرف کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نار گلزار میں قدم رکھا، نار گلزار ہو گئی، آگ ٹھنڈی ہو گئی. لیکن آگ میں قدم رکھیں تو ٹھنڈی ہو تو اس کی حیثیت اور ہے، لیکن سرکار قدم رکھیں مکہ شریف میں اور کئی ہزار میل کی دوری پر آتش کدہ ٹھنڈا ہو جائے، اس کی حیثیت اور ہے. اور پھر اس میں حضرت نبی کریم علیہ السلام کا امتیاز یہ ہے کہ وہاں تو صرف ابراہیم علیہ السلام کو آگ نہیں لگی تھی نا، باقی لکڑیاں تو جل رہی تھیں، حالانکہ ان کو ٹچ ملی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. اب جب سرکار کا موقع آیا، حضرت انس کے گھر سرکار نے کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد دسترخوان سے ہاتھ صاف کر لیے. جب کبھی دسترخوان میلا ہو جاتا اس دسترخوان کو آگ میں پھینک دیتے، میل جل جاتی، دسترخوان نہ جلتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں لکڑیوں کو لگے، اس کے باوجود وہ جلتی رہیں، لیکن سرکار کے ہاتھ جس دسترخوان کو لگے میل جلاتی ہے وہ آگ، لیکن دسترخوان کو نہیں جلاتی. تو میں نے گزشتہ 11 کے موقع پر جناب سیدہ کا ایک حوالہ بھی عرض کیا تھا کہ آپ چھوٹی سی تھیں، چھوٹی بچیوں کو ایک چھوٹی سی ہانڈی پکانے کی عادت، بچیاں اس کو پوجڑی کہتی ہیں. گڑیا کی شادی کرتے ہیں تو دولہا کے لیے دلہن کے لیے کپڑے سلواتے ہیں، اسی طرح کا کھانا پکاتے ہیں. اس طریقے سے بچیوں کو مہمانوں کی تواضع اور خدمت کا طریقہ آ جاتا ہے، ہانڈیاں پکانے کا طریقہ آ جاتا ہے، لباس پہننے پہنانے کا طریقہ آ جاتا ہے. تو جناب سیدہ اس ذہنی طور پر اس منزل سے گزر رہی ہیں تو آپ نے روٹیاں تنوری سے لگانی شروع کی. حضرت نبی کریم علیہ السلام پاس سے گزرے، دیکھا کہ گرمی کی وجہ سے آپ کے چہرے پر سرخی ہے.
فرمایا فاطمہ تیری یہ گرمی میں نہیں سہ سکتا، تو سائے میں بیٹھ جا، تیری روٹیاں میں لگاؤں گا۔ جناب سیدہ عرض کرتی یا رسول اللہ آپ سے یہ زیبا نہیں۔ کہا مجھے کس وجہ سے زیبا نہیں؟ میری بیٹی فاطمہ لگائے میں نہ لگاؤں؟ آپ نے تنوری سے روٹیاں چپیکنا شروع کر دی، پیڑا بنایا اور روٹی بنا کے تو تنوری سے لگا دی، لیکن نہ وہ روٹیاں گرتی ہیں نہ پکتی ہیں۔ مائی صاحب بار بار جھانکتی ہیں، ان کو بے چینی ہے کہ میرا یہ کارکردگی ہے، اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے۔ دیکھتی ہیں نہ وہ روٹیاں گرتی ہیں نہ پکتی ہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ گرتی کیوں نہیں ہے؟ فرمایا محبت کے ہاتھ جن کو میں لگا دوں وہ گرا نہیں کرتے، یہ میری لگائی ہوئی روٹیاں پکتی اس لیے نہیں ہے کہ ان کو یہ آگ گرم نہیں کر سکتی۔ آگ کیوں نہیں گرم کر سکتی؟ کہ میرے پیار کے ہاتھ لگے ہوئے ہوں، دنیا کی آگ تو کیا جہنم کی آگ بھی گرم نہیں کر سکتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شہزادہ غوث اعظم۔ جو حضرت نبی کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر آپ نے قدم رکھا مکہ شریف میں، نہ صرف بت خانے صاف ہوئے بلکہ بت پرستی کی جتنی فارمیں تھیں ساری متاثر ہوئیں۔ آگ کو پوجتے تھے۔ سب سے بڑا مرکز جو زورو ایسٹین کا تھا، آتش پرستوں کا، آتش پرست کو انگریزی میں زورو ایسٹین کہتے ہیں۔ سب سے بڑا مرکز ان کا ایران میں تھا، کیونکہ یہ دو گریٹ پاور تھیں، رومن امپائر اور پرشین امپائر۔ تو یہ بت پرستی کی حوصلہ افزائی ایرانی کرتے تھے، چونکہ ان کی وہ مرکزی جگہ تھی، اس کے متاثر ہونے سے پوری دنیا آتش پرستی جو ہے وہ متاثر ہوتی تھی۔ گئے تو 1000 برس تک تو وہ ٹھنڈا نہیں ہوا، لیکن اب سرکار کے میلاد کے موقع پر ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کا مطلب سرکار کے میلاد سے کئی آگے بجھ جاتی ہیں۔ ایک بات یہ واضح ہوئی، دوسرا یہ کہ بحیرہ ساوا یہ شام کے علاقے میں تھا، اس کی پوجا کیا کرتے، جل کی پوجا کرنے والے جب رات کو آئے پوج کے آئے، صبح واپس گئے دیکھا ایک قطرہ پانی اس پوری جھیل میں نہیں ہے۔ ایک بہت بڑی جھیل تھی، ہزاروں برس سے اس کی پوجا ہوتی چلی آ رہی تھی۔ سرکار نے قدم رکھا مکہ شریف میں، بت خانے سارے جو ہیں وہ ویران ہو گئے، اور اس کے بعد جس جگہ آگ کو پوجا جاتا رہا وہ ٹھنڈی ہو گئی، اور اس کے سوا جس کو پوجا جا رہا تھا اگر وہ نظر آنے والا تھا اب نظر آنے سے معلوم ہو گیا۔ اس کے بعد ایک اور نمایاں کام یہ ہوا کہ کہتے لم یبقى سریرۃ من سرائر ملوک الدنیا الا کانت منکوسۃ، کہ جس تاریخ سرکار کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس وقت پوری دنیا کے بادشاہوں کے تخت صبح کے وقت الٹے پڑے تھے۔ یہ صرف سرکار کی ولادت پر ایسا ہوا، جس کا معنی یہ تھا کہ جو ملوکیت چلتی رہی، جو شترے بے مہار کی طرح اپنی من مانی کرتے رہے، اور مستبدانہ نظام اپنی من مانی کرنا اور کسی قانون کی پرواہ نہ کرنا، اس کا نام ہے استبداد۔ اس نظام کا نام ہے مستبدانہ نظام زندگی۔ آج کے بعد وہ یہ سمجھ لیں کہ اب من مانی کرنا مشکل ہوگی، کوئی نہ کوئی شکل ایسی ہوگی، یہ ظلم و ستم جو ہے یہ جائے گا۔ اب بھی جو اٹکا ہوا ہے انشاءاللہ جلدی وہ بھی جائے گا، آپ کو منظور ہے۔ تو سرکار کی ولادت کے موقع پر یہ خصوصیات ہیں سرکار کے۔ بھئی بحیرہ ساوا خشک ہوا، آتش کدہ ایران ٹھنڈا ہوا، اور بت خانے خالی ہو گئے، بادشاہوں کے تخت الٹے پڑے ہیں۔ اور ایک اور نمایاں بات یہ ہوئی، باقی انبیاء و مرسلین علیہم السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر ایسا دیکھنے میں آیا، جیسا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں میں نے ذکر کیا ہے شوکانی کے حوالے سے، کہ کل روئے زمین کے جو بت تھے وہ گرے، لیکن خوشی کا عنصر اس میں نہیں ملتا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ مائدہ ایسے بحران سے گزر رہی ہیں کہ جس وقت ان کی چیکنگ کا وقت آیا
رب کی طرف سے حکم ہوا اس کو تنوری میں پھینک دے، اس میں آگ نے آپ کو نہ جلایا مگر آگ بطور آگ کے ورک کرتی رہی۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کی ذات بابرکات نے قدم رکھا مکہ شریف میں، آتش کدہ اس طرح ٹھنڈا ہوا کہ نہ وہ گرمی دیتا ہے نہ وہ پوجا جاتا ہے، موجود ہی نہیں ہے تو پھر پوجے کر کیا؟ اللہ حاضل قیاس۔ ایک اس میں نمایاں پہلو یہ تھا خوشی کا، بہاروں کا کھل کھلا اٹھنا، کلیوں کا مسکرا اٹھنا، پھولوں کی شگفتگی، باد صبا کی روانی، پپیے کی کوکو اور بلبل کے نغمے اور شبنم کے قطروں کا کلیوں کی پتیوں پر مسکرانا خوشی کا ایک منظر پیش کرتا ہے۔ اس میں جتنے دکھیا لوگ تھے ان میں خوشی تھی، اس میں غم کا باعث بننے والی صرف ایک چیز تھی، وہ کیا؟ جس گھر میں لڑکی پیدا ہو اس کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا منظر بھی آپ کے سامنے سے گزرا کہ ان کی ولادت کے وقت کئی ماؤں کی گودیں خالی ہوئیں، بنی اسرائیل کے ہاں بچہ پیدا ہوا، نرینہ پیدا ہوا، اس کو شام سے پہلے ذبح کر دیا گیا۔ اس طرح ایک گھر میں اگر خوشی ہونے کا چانس تھا تو کئی ہزار گھر میں صفحے ماتم بچھی ہوئی تھی۔ محبوب کی ولادت کا وقت آیا، کہا ان اللہ امر نساء العالمین اللہ یضعن الا ذکورا۔ آج کی تاریخ دنیا کی کوئی عورت جو ہے وہ بیٹی نہیں جن سکتی، آج بیٹا ہی بیٹا ہوگا، کیونکہ آج محبوب کبریا کی ولادت ہے۔ اس میں علاوہ اور برکات کے ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ آج خوشی کی دھوم ہے۔ آج اگر غم ہے تو صرف شیطان کے گھر میں اور شیطان کے حامیوں کے گھر میں ہے۔ وقت اختتام پذیر ہوا، میں اس پر بات کو ختم کرتا ہوں۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد